بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈین آرمی والے اور وہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ نے جو آپریشن کا نام رکھا تھا وہ سمجھ نہیں آیا، اس لیے ہم لڑ نہیں سکے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ آپ اس کو بڑا آپریشن سمجھ لیجئے گا۔ آپ کو نام لینا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس کو بڑا آپریشن سمجھ لیں۔ اور دیکھیں اس آپریشن جو یہ ہوا، اور یہ جو آپریشن ہی کہوں گا میں اس کو، ان لوگوں کا جو گائیدے پترادہ آپریشن ہوا ہے، ان لوگوں کا آپریشن کرنے کے لیے آپ ہی دیکھیں ہم لوگوں کے کتنے یعنی مطلب ہے فوج استعمال ہوئی، جہاز استعمال ہوئے، اس سب چیز میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے تھی۔ آپ سب لوگوں نے اس شہزادے کی ویڈیو دیکھی ہوگی جو لے کے گیا تھا اور ادھر جا کے ان کا S-400 سسٹم تباہ کر کے آیا، وہ کس طرح سے یعنی مطلب ہے وہ ویڈیوز یہ پوری سوشل میڈیا پہ اور دنیا میں وائرل ہونی شروع ہو گئی۔ میں بتا رہا ہوں اس جنگ کی برکت سے یہ ہوا کہ ہم جو ایک پاکستانی قوم ایسی سمجھی جا رہی تھی کہ فلسطین کے لیے بھی کھڑی نہیں ہو رہی ہے اور ان کی پتہ نہیں آرمی کیسی ہے کیسی نہیں ہے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ عرب لوگ پاکستان کے جھنڈے لے کے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور جناب علی انڈیا کے میمز بنا رہے ہیں۔ اور جناب کل میں نے ایک عربی لڑکے کا جملہ پڑھا، مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کے۔ اس نے کہا کہ میں بچپن سے مسلمانوں پہ صرف آگ برستی ہوئی دیکھ رہا تھا، تھینکس ٹو پاکستانی آرمی، تھینکس ٹو پاکستان، ایک وہ نیشن ہے جس نے مجھے جیتے جی کافروں پہ آگ برستی ہوئی دکھائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمارے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی برکت سے ہم لوگوں کا جو ایک وہ تھا نا چہرہ، جو دنیا یعنی مطلب کچھ لوگ ہمیں بھولے ہوئے تھے، کچھ لوگ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی نظر میں پاکستانی بس ایسی ایک کوئی عام سی قوم تھی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس جنگ کی برکتوں کی وجہ سے دوبارہ ابھار کے اور نمایاں کر کے اس دنیا کے سامنے کھڑا کرتی ہے چند لوگوں کی ایفرٹ سے۔ ہم سب پورے 25 کروڑ تو نہیں لڑنے گئے تھے نا بھائی، جو باہر ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے، یہ ہمارے آرمی کے جوان، یہ ہمارے آرمی کے آفیسرز، ان لوگوں نے سب نے مل کے یہ کیا، اور پوری قوم کے چہرے پہ جو ہے نا وہ گیلا تولیہ، گرم تولیہ پھر گیا، اور سب جگہ ہر کوئی اپنی جگہ عزت دار ہو گیا۔ آپ لوگ نوٹ کریے گا میری اس بات کو، بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور اگر ایسا ہوا ہے نا تو اب آگے پتہ ہے کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پھر دوبارہ سے یو ٹرن دیا آپ کی کنٹری کے لیے، ایز اے نیشن، آپ کی قوم کے لیے، کہ آپ اس عزت کو سنبھالنے والے بنیں۔ آپ اب دوبارہ سے کل کسی بھی ذاتی اختلافات پہ نکل کے اپنی آرمی کے خلاف نہ بولنا شروع ہیں۔ دیکھیں اگر باہر ملک والے گورے ہو گئے، کسی بھی قوم کے لوگ ہو گئے، اگر وہ لوگ یہ جان سکتے ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آرمی کیسے پرفارم کر رہی ہے، تو وہ لوگ اس چیز پہ بھی نظر رکھتے ہیں کہ ہماری عوام ہماری آرمی کے خلاف یا ہماری آرمی کے فیور میں کیسے پرفارم کرتی ہے۔ دیکھیں میں اس کی مثال یہ دے رہا ہوں کہ میرا یہ یہاں پہ یوٹیوب پہ ایک چینل ہے، ایک یہ میرا ٹک ٹاک پہ، اسی طرح میں فیس بک پہ اپلوڈ کرتا ہوں تو وہ انسٹاگرام تک چلی جاتی ہے۔ میں اگر 2 لفظ بھی بول رہا ہوں یعنی آرمی کی فیور میں، تو وہ اس لیے بول رہا ہوں کہ وہ جو جذبہ حب الوطنی ہے، وہ جو بچہ وہاں پہ جہاز اڑا کے لے کے گیا تھا، وہ جو پائلٹ، وہ جو ہمارا شہزادہ، اللہ اسے سلامت رکھے، آپ یقین کرو میں جب وہ ویڈیو بار بار دیکھتا ہوں مجھے ایسی ٹھنڈک پڑتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے وہ خود میں ہوں، یا میری اولاد ہے، یا میرے بچوں میں سے کوئی ہے جو جا کے اس طرح سے کافروں کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ تو یہ جو ٹھنڈک ہے اور یہ جو فیلنگ ہے، یہ میرا خیال آپ خود تو نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ، اس لیول پہ جا کے اس طرح سے کر کے ان لوگوں کو اس طرح سے دانت کھٹے نہیں کرا سکتے۔ اور یہ کوئی کسی فلم کا سین نہیں تھا، بالی ووڈ فلمز میں ایسا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ڈی جی ISPR صاحب نے بڑی اچھی بات کری، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ کہنے لگے خدا را ان لوگوں کو بولیں بالی ووڈ سے باہر آ کے ریئل لائف دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خواب ہے، ہم لوگ لاہور میں چائے پئیں گے، ہم لوگ کراچی میں یہ کریں گے، ہم تو کبھی بھی میں بذات خود میں لعنت بھیجتا ہوں اللہ کی قسم، میں کبھی بھی نہیں چاہوں، اگر مجھے کوئی آفیشیل انویٹیشن بھی ملے
میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو گھیر گھار کے دیواریں یاجوج ماجوج بنوا کے بیچ میں ان گائے کے پتروں کو گایوں کے ساتھ ان کو نا فریز کر دو وہیں پہ بیچ میں، تاکہ یہ لوگ اسی کے بیچ میں جئیں اور اسی کے بیچ میں جینے دیں۔ یار یہ لوگ پاگل ہیں، ان لوگوں کا دماغ خراب ہے۔ آپ ایک بات سوچیں، ان کا اینکر آفیشیل جو ان کے نیوز ہیں وہ چینل بیٹھا ہوا وہ بتا رہا ہے اسلام آباد فتح کر لیا ہے۔ کم آن یار، آپ یہ سوچیں کہ کل جب آپ کی یہ بچکانہ حرکت سب لوگوں کے سامنے آئے گی کہ یار اسلام آباد جس دن سے جنگ شروع ہوئی، جس دن تک ختم ہوئی الحمدللہ، جس دن تک ان کو ٹھوکا طبیعت سے، جس دن تک ان کو لاتیں ماری، ان کو جوتے پڑے، اس دن تک الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ ہم نے کوئی ٹھو کوئی پٹاخے کی آواز نہیں سنی۔ اسلام آباد فتح کر لیا، تمہارے مطلب ماما کا گھر ہے، ماما کے گھر میں تمہیں کوئی اتنے آرام سے نہ گھسنے دے، گائے دے پترو۔ تو اچھا جی، تو ہوا یوں کہ چلتی ویڈیو کے بیچ میں ہم کھانا کھانے چلے گئے اور واپس آئے، تو اب پہلے جو ریکارڈ کیا وہ میں نے ابھی تک دیکھا نہیں، کیونکہ اگر میں اس کو دیکھتا تو پھر مجھے دوبارہ اس پہ نہیں آنا آتا ریکارڈنگ پہ، میں اس کو کنٹینیو کروں۔ ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ جو چائنا پہ ایک چھاپ تھی میڈ ان چائنا از فیک، اس جنگ کے بعد سے وہ چائنا کے اوپر سے وہ چھاپ بھی ہٹ گئی فیک والی۔ جیسے چائنیز پروڈکٹس کو میں نے تو یہاں پہ وہ بھی اس قسم کے ہمارے جو کیا کہتے ہیں دانشور لوگ ہیں نا، ذہین لوگ جو دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو اس طرح کی باتیں تعریف کرتے ہیں کہ وہ اس کی محبت بھی میڈ ان چائنا تھی۔ نہیں بیٹا، اب میڈ ان چائنا کا معیار بھی چینج ہو گیا ہے۔ اور دیکھیں آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ساتھ ایسا اس لیے کیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ بإذن اللہ تعالیٰ اب آپ دیکھیں ہم لوگوں کا آگے انشاءاللہ مستقبل بہتر ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اگر سدھرنے کا چانس دیا ہے تو ہمیں ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے، آپ یقین کریں میں پکا اس بات پہ پہنچ گیا ہوں کہ ان کے فوج والے انڈین کے، میں نام لے کے بول رہا ہوں، انڈین کے فوج والے اور یہ مودی جو ہے، یہ ان کا پرائم منسٹر اور جتنے بھی ہیں، یہ سب لوگ کوئی نہ کوئی نشہ کرتے ہیں، اور وہ بھی سستا۔ مطلب کوئی اگر اچھا نشہ کریں جیسے وہ کرتے ہیں ان کے ابو ٹرمپ، تو وہ پھر جناب علی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس قسم کے فیصلے کریں گے۔ یہ لوگ سب مل کے سستا نشہ کرتے ہیں، اور میرا خیال ان لوگوں کو گائے کا قدرت کو اللہ لڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کیا بولنا ہے، ہم نے کیا نہیں بولنا، ہم کیا بول رہے ہیں، ریئلٹی میں کیا ہو رہا ہے، لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے۔ اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے بھائی ان لوگوں کا ملک فتح کرنے کا۔ ہمارے پاس جو ہے نا، ہم اس پہ بہت پراؤڈ ہیں الحمدللہ، اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے اندر یہ گند گھلے ملے، اور ہماری بھی جو پہچان ہے نا، جو ہماری پاکستان کی ایک پہچان ہے اتنے سالوں میں ہم نے بنائی ہے، اس کو ہم لوز کریں، اس کو خراب کریں۔ ہمیں 1 انچ بھی ان کے ملک میں سے نہیں چاہیے، نہ ہم نے دلی میں گھسنا ہے، نہ ہم کہہ رہے ہیں ان کی دیواریں بنا کے ان کو یاجوج ماجوج کی طرح، میں نے پہلے بھی شاید کہا تھا، ان لوگوں کو بیچ میں قید کر دو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اس علاقے میں اتنا گند پیٹ چکے ہیں، اتنے جناب علی ان لوگوں نے گائے کے قدرت کولے پیے ہیں، اتنے لوگ مرے ہیں، اور ان لوگوں کو انہوں نے جلایا اسی گنگا کے کنارے، وہیں پہ بہا رہے ہیں، وہیں کتے ان کو کھا رہے ہیں۔ ان لوگوں کی مت ماری گئی ہے، ان لوگوں کی عقلیں دیکھیں آپ لوگ کہاں بول رہے ہیں ہمارے ٹھکانوں کو وہ کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، ہمارے ٹھکانے کیے۔ پٹھان مووی بھی بنائی تھی، یہ ہمارے والے پٹھان نہیں، ان کے والے پٹھان کوٹ، پٹھان باڑی، پٹھان کوٹ سارا ابھی اس کی میں نے تصویریں وغیرہ اور ویڈیو دیکھی جناب علی۔ تو آپ اس بات کو ذرا ریئلٹی میں جیو۔ یہ لوگ ہمارے اوپر بالی ووڈ موویز میں ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں، جیت جاتے ہیں، اپنے ان کو چھڑا کے لے جا دیتے ہیں۔ وہ ابھی نندن تھا، اور ایک ابھی اندر ہے جو پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا۔ سارے ایک ہی جیسے ہیں، ایک ہی، پتہ نہیں یہ لوگ کیسے ان لوگوں نے را بنا رکھی ہے، اور کیسے یہ لوگ وہ کرتے ہیں، یعنی جاسوسی وغیرہ اتنا ڈل دماغ کے ساتھ، جو گائے کا قدرت کولا پی رہے ہیں ان لوگوں پہ۔ اللہ کی لعنت ہے اس قوم پہ، ان لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں کو تو ہمارے جو ہے نا اللہ اکبر ہی کافی ہوتا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے گا، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔